آج ہم اے آئی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، لیکن یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہوگی۔ جی ہم ایک ایسی طوفانی رفتار کی بات کر رہے ہیں جو شاید سب کچھ بدل کر رکھ دے، خاص طور پر ہماری نوکریوں کو۔ بالکل۔ ہمارے ہاتھ ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ لگا ہے جس میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ چونپا دینے والا دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ 2025 آخری نارمل سال تھا۔ جی یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج ہم اسی بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ اس دعوے کا آخر مطلب کیا ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اے آئی کی ترقی میں یہ غیر معمولی تیزی کیوں آ رہی ہے، اور 2026 میں قدم رکھتے ہوئے ہمیں اپنی بقا اور کامیابی کے لیے کن صلاحیتوں کو اپنانا ہوگا۔ بالکل، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری بحث ایک نئے پیمانے سے شروع ہوتی ہے، ایک نیا بینچ مارک جسے میٹراز نامی تنظیم نے بنایا ہے۔ اب بینچ مارکس تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سب کچھ بدل رہی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اصل میں یہ پیمانہ جسے PTR کہتے ہیں، یہ اے آئی کو جانچنے کا پورا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، پرانے بینچ مارکس جو تھے جیسے سوئی بینچ وغیرہ، وہ ایک امتحان کی طرح ہوتے تھے۔ آپ اے آئی کو 100 سوال دیتے تھے اور وہ 90 یا 95% نمبر لے لیتا تھا، لیکن جب وہ 100% پر پہنچ جاتا تو کہانی ختم۔ بالکل، کہانی ختم۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اس سے کتنا زیادہ قابل ہو گیا ہے۔ اچھا، تو پچھلے ٹیسٹ ایسے تھے جیسے ہم کسی طالب علم کو 100 سوالوں کا امتحان دے کر اس کی قابلیت ماپ رہے ہوں۔ وہ 100 میں سے 100 لے آئے تو بس پیمانہ ختم۔ بالکل، لیکن یہ نیا PTR ٹیسٹ ایسا ہے کہ ہم اس طالب علم سے پوچھ رہے ہیں تم کتنی دیر تک لگاتار امتحان دے سکتے ہو بغیر تھکے اور بغیر 50% سے کم نمبر لائے۔ اوہ واہ! اس کی کوئی اوپری حد ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ماپتا کہ اے آئی کتنا ذہین ہے، بلکہ یہ ماپتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک ایک پیچیدہ انسانی کام کو خود مختاری سے نبھا سکتا ہے۔ یعنی صلاحیت سے زیادہ استقامت یا اسٹیمنا کی بات ہو رہی ہے۔ جی، استقامت۔ یہ منٹوں سے گھنٹوں اور پھر شاید مستقبل میں دنوں تک جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اے آئی کی صلاحیتوں میں ایک لامحدود اضافے کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ اسی پیمانے پر اینتھروپک کے نئے ماڈل اوپس 4.5 نے جو کارنامہ دکھایا ہے وہ دماغ گھما دینے والا ہے۔ جی بالکل۔ اس نے تقریباً 5 گھنٹے تک انسانی کام کے برابر کارکردگی دکھائی ہے۔ کچھ مہینے پہلے تک تو ہم چند منٹوں کی بات کر رہے تھے۔ چند منٹ، بالکل۔ یہ 10 منٹ سے 5 گھنٹے کا سفر، یہ کوئی عام تیزی نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے ماخذ میں فوقیاتی تیزی یا سپر ایکسپونینشل گروتھ کہا گیا ہے۔ یہ لیکھری اضافہ نہیں ہے جہاں چیزیں 1 2 3 4 کی رفتار سے بڑھتی ہیں۔ یہ اس سے بھی بہت تیز ہے۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ یہ صلاحیت ہر 4 سے 4.5 مہینوں میں دوگنی ہو رہی ہے۔ ہر 4 مہینے میں دوگنی؟ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر آج یہ 5 گھنٹے ہے تو 2026 کی پہلی سہ ماہی کے آخر تک یہ 10 گھنٹے ہو جائے گی؟ جی۔ پھر وسطے سال تک 20 گھنٹے اور سال کے آخر تک 40 گھنٹے؟ 40 گھنٹے؟ یہ تو ایک پورے ہفتے کا کام بنتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 2025 آخری نارمل سال تھا، جب ایک اے آئی ایجنٹ ایک پورے ہفتے کا کام خود سے کر سکے گا۔ تو ہماری کام کرنے کی دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسی ہم جانتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ رفتار آ کہاں سے رہی ہے؟ کیا کمپنیاں اچانک بہت زیادہ ذہین ہو گئی ہیں؟ اس کی وجہ ایک ایسے تصور میں ہے جسے خود کو تقویت دینے والا چکر یا سیلف ری انفورسنگ فلائی ویل کہتے ہیں۔ اچھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ ایک بہت ذہین مکینک تیار کرتے ہیں۔ اب آپ اس مکینک کو کہتے ہیں کہ وہ خود سے بھی بہتر مکینک کا ڈیزائن بنائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایسا ڈیزائن بناتا ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ نیا سپر ذہین مکینک اس سے بھی بہتر ڈیزائن بنائے گا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود بخود تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، اور انسان اس چکر سے باہر کھڑا صرف دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے آئی اب خود دوسرے اے آئی سسٹمز کو تربیت دے رہا ہے؟ بالکل، ان کی غلطیاں ٹھیک کر رہا ہے اور انہیں بہتر بنانے میں مدد کر رہا ہے۔ تو اب یہ مشین خود ہی اپنی نسل کو بہتر بنا رہی ہے، اور ہر نئی نسل پچھلی سے کہیں زیادہ تیزی سے سیکھ رہی ہے۔ جی،
اور یہی وجہ ہے کہ 2026 اتنا عجیب اور غیر متوقع ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اے آئی میرا کام کر سکتا ہے، نہیں، وہ سوال پرانا ہو گیا۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا میں ایک اے آئی ایجنٹ کو ایک ہفتے کا بامانی کام سونپ سکتی ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مستقبل میں قدر اس بات کی نہیں ہوگی کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ آپ کتنے اے آئی ایجنٹ سے کام کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس سے معاشرے میں ایک بہت بڑی تقسیم پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ماخذ میں پاور لا کی تقسیم کا ذکر ہے۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، لیکن اس کا عام آدمی کی نوکری پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ سب سے اہم اور شاید سب سے خوفناک تبدیلی ہے۔ اب تک ہماری دنیا نارمل ڈسٹریبیوشن یا گھنٹی کی شکل کے منحنی خطوط پر چلتی تھی۔ یعنی زیادہ تر لوگ اوسط درجے پر ہوتے تھے؟ جی، زیادہ تر لوگ اوسط درجے پر ہوتے تھے، کچھ لوگ بہت اچھا کام کرتے تھے اور کچھ برا، لیکن سب ایک ہی میدان میں کھیل رہے تھے۔ یعنی یہ کہنا کہ کچھ لوگ زیادہ کامیاب ہوں گے یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق اب زمین آسمان کا ہو جائے گا۔ جیسے ایک طرف وہ شخص ہوگا جو 10 لوگوں کا کام کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ شخص جس کی نوکری ہی خطرے میں ہے۔ بیچ کا راستہ ختم ہو رہا ختم ہو رہا ہے۔ ہے۔ بالکل، پاور لا کی دنیا میں بیچ کا راستہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں چند لوگ جن کے پاس اے آئی کو استعمال کرنے کی صحیح مہارت ہوتی ہے، وہ غیر معمولی حد تک زیادہ نتائج حاصل کرتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ضرور۔ تصور کریں ایک سافٹ ویئر انجینئر جو پہلے ایک دن میں ایک فیچر بناتا تھا، اب اے آئی ایجنٹس کی فوج کی مدد سے ایک دن میں 10 فیچرز بنا رہا ہے۔ 10 گنا زیادہ؟ اس کی پیداواری صلاحیت 10 گنا بڑھ گئی۔ اب کمپنی اس ایک انجینئر کو رکھے گی یا ان 10 انجینئرز کو جو پرانے طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ اے آئی مہارت کو غیر متناسب طور پر انعام دے گا۔ اچھا، اگر دنیا ایسی پاور لا کی طرف جا رہی ہے جہاں چند لوگ بہت زیادہ مؤثر ہو جائیں گے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہوگی؟ وہ کون سی جادوئی مہارتیں ہیں جو ایک عام انسان کو اس غیر معمولی دنیا میں کامیاب بنائیں گی؟ یہ جادوئی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی مہارت ہے اے آئی کے لیے کام کی وضاحت کرنا اور اسے مؤثر طریقے سے تفویض کرنا، یعنی ایک بڑے مقصد کو چھوٹے قابل عمل حصوں میں توڑنا۔ جی، ایسے حصوں میں توڑنا جو ایک اے آئی ایجنٹ سمجھ سکے اور ان پر عمل کر سکے۔ یہ ایک آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی۔ ٹھیک ہے، یعنی مینیجر بننا، لیکن اپنی ٹیم میں انسانوں کی جگہ اے آئی ایجنٹس ہوں گے۔ ایک طرح سے ہاں، لیکن اس کے ساتھ دوسری مہارت آتی ہے، معیاری اور بہترین کام کی پہچان، جسے ہم گڈ ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں۔ گڈ ٹیسٹ۔ اے آئی آپ کو بہت کچھ بنا کر دے گا، لیکن کیا وہ واقعی اچھا ہے؟ کیا وہ آپ کے صارف کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہی رہے گی۔ اچھا۔ میں نے خود پچھلے ہفتے ایک اے آئی ایجنٹ کو ایک ریسرچ پروجیکٹ دیا تھا، اور سچ بتاؤں تو جو نتیجہ آیا اس میں گڈ ٹیسٹ کی شدید کمی تھی۔ معلومات تو ساری تھیں، لیکن اس میں وہ گہرائی اور بصیرت نہیں تھی جو ایک انسان لاتا ہے۔ بالکل، یہیں پر انسانی مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے، جو تیسری مہارت ہے، نگرانی کرنا اور ضرورت پڑنے پر صحیح وقت پر مداخلت کرنا۔ تو کام تفویض کرنا، معیار پر رکھنا اور نگرانی کرنا، یہ تو ایک مینیجر کے کام لگ رہے ہیں، لیکن کام کے انداز کے بارے میں کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ بہت بڑی تبدیلی۔ چوتھی مہارت ہے کام کے نتائج اور ملکیت پر توجہ مرکوز کرنا، یعنی اونرشپ اینڈ آؤٹ کم آبسیشن۔ اچھا۔ جب اے آئی زیادہ تر کام کر رہا ہوگا تو انسانی قدر اس بات کو یقینی بنانے میں ہوگی کہ جو کچھ بھی بنایا جا رہا ہے وہ لوگوں کے لیے مفید اور متعلقہ ہے۔ آپ صرف ایک ٹاسک مکمل نہیں کر رہے، آپ ایک نتیجے کے مالک ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تکنیکی اور غیر تکنیکی کرداروں کے درمیان کی لکیریں دھندلا جائیں گی۔ انجینئرز جو پہلے صرف کوڈ لکھتے تھے، اب انہیں کاروباری سمجھ بوجھ کی بھی ضرورت ہوگی۔ جی، تاکہ وہ ایسے سسٹمز بنا سکیں جو غیر ٹیکنیکی لوگ بھی آسانی سے استعمال کر سکیں۔ یہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ سے لیڈرز اور ڈائریکٹرز کا کام سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہی چھٹی اور سب سے انقلابی تبدیلی ہے۔ پہلے حکمت عملی صرف کمپنی کے بڑے عہدوں کا کام سمجھا جاتا تھا، اب یہ ہر اس فرد کے لیے ضروری ہوگی جو اے آئی ایجنٹس کی اپنی ٹیم کا انتظام کر رہا ہے۔ ہر فرد کے لیے؟ ہر فرد کے لیے۔ ہر کسی کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اپنے 5 ایجنٹس کو اگلے 3 مہینوں میں کس طرح منظم کروں تاکہ ایک بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ہر کوئی اپنی چھوٹی سی ایجنٹس کی فوج کا جرنل اور حکمت عملی ساز ہوگا۔
ایک منٹ، یہ بات مجھے تھوڑی پریشان کر رہی ہے۔ اگر ایک نیا گریجویٹ اے آئی ایجنٹ استعمال کر کے وہ کام کر سکتا ہے جو مجھے سیکھنے میں 15 سال لگے، تو میرے 15 سال کے تجربے کی کیا موقعت رہ گئی؟ کیا میں اور وہ ایک ہی سطح پر نہیں آ گئے؟ کیا میرا سارا تجربہ بیکار ہو جائے گا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ در حقیقت آپ کی گہری شعبہ جاتی مہارت یعنی ڈومین ایکسپرٹیز پہلے سے کہیں زیادہ قیمتی ہو جائے گی۔ اچھا۔ ماخذ میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ایک غیر وکیل چاہے وہ اے آئی کا کتنا ہی اچھا استعمال کر لے، ایک بڑی قانونی فرم کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو دہائیوں کے تجربے والا وکیل کر سکتا ہے۔ وہ اے آئی سے قانونی دستاویزات تو بنوا لے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جج کے سامنے کون سی دلیل دینی ہے یا مخالف وکیل کے رد عمل کا اندازہ کیسے لگانا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تجربہ بیکار نہیں ہوگا بلکہ اس کا استعمال بدل جائے گا؟ بالکل، آپ کا 15 سالہ تجربہ اے آئی کے لیے ایک لیوریج پوائنٹ بن جائے گا۔ وہ تجربہ کار وکیل اے آئی کو استعمال کر کے اپنے کام کے اثرات کو 100 گنا بڑھا سکتا ہے۔ 100 گنا؟ وہ ایک دن میں اتنے کیسز کی تحقیق کر سکتا ہے جو پہلے مہینوں میں کرتا تھا۔ اصل قدر اے آئی کو اپنے گہرے علم کے ساتھ صحیح سمت دینے میں ہوگی۔ اے آئی ایک بہت طاقتور اوزار ہے، لیکن ایک ماہر کے ہاتھ میں یہ اوزار معجزے کر سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک ناتجربہ کار شخص کے مقابلے میں آپ کا تجربہ آپ کو 10 گنا بہتر نتائج دے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اے آئی کی ترقی میں ایک فوقیاتی تیزی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تبدیلی ناگزیر ہے، اور 2025 آخری نارمل سال تھا کا نعرہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جی، یہ ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ اور اس کا مقابلہ کرنے کا واحد طریقہ نئی مہارتیں سیکھنا ہے، خاص طور پر اے آئی ایجنٹس کو منظم کرنے، ان کے کام کا معیار پرکھنے اور انہیں اپنے گہرے تجربے سے رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ رجحان کسی ایک کمپنی جیسے اینتھروپک تک محدود نہیں رہے گا۔ ہم یہ تیزی جیمنی، چیٹ جی پی ٹی اور دیگر تمام بڑے ماڈلز میں بھی دیکھیں گے۔ یہ پوری صنعت کو بدل دے گا۔ تو یہ صرف اوپس 4.5 کی بات نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اوپس 4.5 صرف تازہ ترین مثال ہے جس نے 5 گھنٹے کا ہندسہ عبور کیا ہے، لیکن یہ آخری نہیں ہوگا۔ 2026 میں ایجنٹس کے کام کرنے کے وقت میں ہم مسلسل تیزی دیکھیں گے، اور یہ ہم سب کے کام کرنے کا طریقہ بدل دے گا۔ ماخذ میں کہا گیا ہے کہ ہم اس سے پہلے کام اور افرادی قوت کی ایسی تبدیلی سے کبھی نہیں گزرے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہم ایک ایسی تبدیلی سے گزر رہے ہیں جس کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے۔ جب آگے کا راستہ بنانے کے لیے ماضی کی کوئی مثال نہ ہو، تو ایک فرد کے طور پر کامیابی کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟